وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم سائمہ علی، وجود زن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کی بات کرنے والے ہیں، ڈاکٹر عزیزہ سعید۔ لاہور شہر میں پیدا ہوتی ہیں۔ پیدائشی ہی رب تعالیٰ نے ان کو بصارت سے محروم رکھا۔ بینائی نہ ہونے کے باعث پیرنٹس، ان کے والدین بہت پریشان ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی اس بچی کے ساتھ وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات جب اس طرح کی کسی آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے تو ہمت بھی دے دیتا ہے، اور پھر ان کے والدین، ڈاکٹر عزیزہ سعید کے والدین نے نہ صرف خود اپنی ہمت بندھائی بلکہ اپنی اس بچی کی آنکھیں بن گئے خود، اور اس کے ہاتھ بن گئے جب اس نے کہیں بڑھنا چاہا، اس کے پاؤں بن گئے جب اس نے قدم بڑھانے چاہے، اور پھر اس بچی نے بالکل ایسے ہی ان تمام مشکلات کو پار کر دیا جس طرح ہم نارمل انسان کرتے ہیں۔ عزیزہ سعید، ڈاکٹر عزیزہ سعید کیسے بنی؟ ان کے پیرنٹس نے ان کی تعلیم کے اوپر پوری توجہ دی، اور پھر ان کو وہیں لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ایم فل انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد ان کی جاب ہو گئی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے۔ پھر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، اور اس طرح وہ پہلی نابینا خاتون ہیں پاکستان کی جنہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ اس کے بعد کچھ نہیں سے کچھ ہونے تک، بلکہ بہت کچھ ہونے تک کا یہ سفر وہ اپنا کئی جگہوں پر خود بھی بیان کرتی رہتی ہیں۔ یہ آسان سفر نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے جس سفر سے، اس سفر کے دوران جو مشکلات سہیں، اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں یا آسانی سے جاری رکھیں، اور اب وہ ایک اردو میں ڈیجیٹل لائبریری بنانا چاہتی ہیں جو نابینا افراد کے لیے قابل عمل ہو، جس سے وہ سن کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ڈاکٹر عزیزہ سعید پاکستان کی وہ ہونہار بیٹی ہے جو اپنے اس کام کو باقاعدہ طور پر کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کوشاں ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے باہمت لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی زندگی بے تحاشا مشکلات کا شکار ہوتی ہے، لیکن جب ہم انہیں اپیرنٹلی کہیں دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سموتھلی پہنچ گئے۔ ایک کال پڑا تھا کہیں پر کہ اگر زندگی میں مشکلات نہیں ہیں تو کامیابی کی لذت ویسے نہیں مل سکتی جیسے کہ سموتھ لائف سے مل رہی ہوتی ہے۔ تو مشکلات سے گزرنے کے بعد جو آسانی ملتی ہے، جو کہ رب کا حکم ہے کہ اس نے آسانی دینی ہے ہمیں، ہر مشکل کے بعد وہ ان کو بھی ملی، اور آج کل اپنے اس کام کے لیے وہ کوشاں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے اردو ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح ان کی ایک بہت ہی پیاری سی دوست موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اس ساری کہانی کے بارے میں بتایا، اور بعد میں نے اس کتاب سے اس کہانی کو ڈھونڈا بھی۔ یہ ناممکن سے ممکن کا سفر ہے، عبدالعزیز چودھری کی لکھی ہوئی۔ انہوں نے ایسے ہی بہادر لوگوں کے بارے میں اس میں کچھ اور کہانیاں بھی لکھی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج چونکہ ہم اردو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اردو ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر منور امین صاحبہ موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے اردو ڈپارٹمنٹ کی۔ پہلے میں ان کی نظر ایک شعر کر دوں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر منور امین۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، تھینکس ٹو انوائٹ می میم۔ جب آپ عزیزہ کی کہانی دہرا رہی تھیں، اور 2010 میں میں پی ایچ ڈی کے لیے جب جی سی یونیورسٹی گئی تو میری کلاس فیلو تھی، تو میں اپنے آپ کو اسی ٹائم میں محسوس کر رہی تھی۔ بلائنڈ ہونے کے باوجود عزیزہ کے ساتھ راستے میں آتے جاتے جب کلاس لینے کے لیے ہم آ رہے ہوتے تھے تو جسٹ اس کو سلام کرنا ہوتا تھا کہ عزیزہ کیسی ہیں آپ، السلام علیکم عزیزہ، تو وہ فوراً پہچان جاتی تھی۔
یعنی ہماری 24 کی کلاس تھی اور کسی بھی پی ایچ ڈی لیول پہ اتنی بڑی کلاس ہونا بالکل جو ہے وہ بڑی کلاس یعنی 10 سے 12 یا ایسے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. 7-8 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. 24 کے ہم لوگ تھے, 24 اسٹوڈنٹ تھے, اور 24 میں اس نے رپلائی جب کرنا, جب ہم سلام کرتے تھے تو اس نے رپلائی ہمارے نام سے کرنا. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ان فرینڈس کے ساتھ, ان فیلوز کے ساتھ جن کی آنکھیں ہیں اور ہم انہیں سلام کر رہے ہیں تو وہ جسٹ سلام کا جواب دیتے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں. لیکن عزیزہ کا یہ تھا کہ جیسے کہ ایسے افراد کی کوئی چھٹی حص جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے اور زیادہ ذہین اور فتین, تو وہ فوراً نام سے رپلائی کرتی تھی. منور ہے تو منور کو, سعدیہ ہے تو سعدیہ کو, سنبل ہے تو سنبل کو ہی انہوں نے. اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو اپنا سفر ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے بچپن سے لے کے اور اب تک کا, اس میں جب ایسے دوست شامل ہوئے تو ان سے آپ کا اپنا جو زندگی کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا جو طریقہ تھا وہ یقیناً بدلا ہوگا, اس کا نظریہ بدلا ہوگا. بدل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے افراد کو دیکھنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی کمی اور خامی نہیں ہے. بالکل. تو پھر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں پیچھے یا پھر کہیں جا کے اندر سکڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے یا یہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. تو ان لوگوں کو دیکھ کے ہمت ملتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر منور, ہم آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. آپ نے مجھے بتایا کہ مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے, وہیں کی پیدائش اور وہیں پہ ہی بنیادی جو تعلیم ہے وہ آپ نے حاصل کی, اور اس کے بعد BZU سے آپ نے آ کے MPhil کیا, اور پھر GC یونیورسٹی لاہور سے آپ نے PhD کی, جہاں پر آپ عزیزہ سے ملی. تو یہ سارا سفر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کا کیسے تھا؟ گھر سے سپورٹ تھی یا یہ کہ ویسے تو خیر میرا جو ایک اور ساتھ سوال یہ ہوتا ہے کہ اردو کیوں چوز کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کہ میری ایجوکیشن ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ شہر سے جنوب کی طرف ایک گاؤں ہے بستی شاہ گڑھ. اچھا. اور مظفر گڑھ اور شاہ جمال ان دونوں شہروں کا درمیان میں یہ بستی آباد ہے, اور 14 کلومیٹر شاہ جمال سے اور مظفر گڑھ سے, یعنی درمیان میں ہونے کی وجہ سے مظفر گڑھ سے آپ چلیں تو بستی شاہ گڑھ 14 کلومیٹر کے بعد آپ کو پڑے گی, اور آگے 14 کلومیٹر جائیں تو آپ کو ایک اور شہر جو ہے وہ شاہ جمال, اور انہی دونوں کا کمبینیشن ہے شاہ جمال اور مظفر گڑھ کا بستی شاہ گڑھ. وہاں میری پیدائش ہوئی, پرائمری تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی. پھر پرائمری کے بعد مڈل کے لیے ایک اور تھوڑا سا یعنی 4-5 کلومیٹر گاؤں ہے کلر والا, وہاں سے میں نے مڈل کیا, اور میٹرک میں نے ریگولر جو ہے وہ شاہ جمال شہر سے کیا. پھر شاہ جمال میں کوئی کالج نہیں تھا تو مظفر گڑھ ویمن کالج سے میں نے BA اور جو ہے وہ FA اور BA کیا. اردو کے حوالے سے میں نے جب FA میں سبجیکٹ چوز کیے تو اردو میں نے جو الیکٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں اردو ایڈوانس کے نام سے, تو میں نے اس کو کر لیا تھا سلیکٹ, اور میں نے میٹرک میں ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. واو, یہ بہت کمال بات کی آپ نے. وہ ایسے ہے کہ ہمارا گاؤں جو تھا وہ ابو لوگ جو ہیں وہ 3 بھائی ہیں, میرے ابو سب سے چھوٹے ہیں. تو دادا ابو نے جب بھائی بیٹوں کی شادی کر دی تو ان کے بچے ہونے لگے, تو وہ ایک بستی میں رہتے تھے, انہوں نے بستی سے جو ہے وہ اس اپنے جو کھیت تھے وہاں انہوں نے موو کیا, اور وہاں انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو الگ الگ گھر جو ہے وہ بنوا کے دیے. تو ہم وہاں اس کھلے ماحول میں کہ ہمارے ساتھ اور کوئی بستی کے بچے نہیں ہیں, تو ہم وہاں کھیلتے کودتے تھے, اور ساتھ کھیت بھی پڑتے تھے. تو کھیتوں میں کبھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور ساتھ کپاس کی چنائی ہو رہی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میل حضرات کے ساتھ امی لوگ ہیں, چچی ہیں, تائی ہیں, تو وہ چنائی کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں جاتی تھیں کہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو بعض دفعہ اگر وہ مصروف ہوتی تھیں تو ہمیں بھیج دیتی تھیں کہ جاؤ آپ دیکھ کے آؤ کہ کہیں کوئی چوری نہ کر رہا ہو یا کوئی کام جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. بالکل. تو میں نے مجھے جس سے انسپریشن ملی, تو میں دیکھتی ہوں کہ بچی ہے, ایک لڑکی ہے مجھ سے عمر میں تھوڑی سی بڑی ہوگی, 3 سال بڑی ہوگی, 4 سال بڑی ہوگی, اور آپ دیکھیں کہ گاؤں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں. تو اس بچی کی شادی ہوگی اور ایک بیبی ہے اس کے ساتھ, اور وہ چھوٹے سے بیبی کو بھی کیری کر رہی ہے اور ساتھ کپاس کی بھی چنائی کر رہی ہے. اچھا. اس کو میں نے سوچا اور اس کی جگہ میں نے اپنے آپ کو رکھ کے محسوس کیا, اور آپ یقین کریں سائمہ کہ میرے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسے,
جیسے جسم کا ہر ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوں گی, اگر میں اسٹڈی نہیں کروں گی, میں پڑھوں گی نہیں, اور میری لائف ایسی ہے, لائف سٹائل میرا ایسے ہے کہ مجھے بچوں کو بھی کیری کرنا ہے, مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہیں, اور مجھے باہر محنت مزدوری بھی کرنا ہے, تو میرے لیے کیسے جو ہے یہ ہوگا, پاسبل ہوگا. تو وہاں سے میں نے جو ہے وہ سوچا میں یہ اپنی کہانی اپنی کلاس میں بچوں کو ہر لیول پہ بتاتی ہوں, اور میں نے ہر لیول پہ بھی پڑھایا ہے, اسکول سے کالج اور یونیورسٹی میں. تو میں ہر بچے کو بتاتی ہوں کہ آپ اس ٹائم جس لیول پہ بھی ہیں, آپ سوچیں کہ آپ نے کیا بننا ہے. بالکل. آپ اپنی جو ہے وہ منزل کا تعین کر لیں. صحیح. تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے, بہت انسپائریشنل اور اسی سے مجھے جو ہے وہ جو ہے آگے چلنے میں یہ اسموتھلی میرا رہا. ایف اے کے بعد بی اے میں بھی وہی سبجیکٹ, اور پھر بی اے کے بعد ٹیچنگ میں جانا تھا تو میں نے بی ایڈ کیا. بی ایڈ کے بعد پھر 2003 سے 2005 میرا پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ سے ماسٹر ہے اردو میں, جب میں نے جا کے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کیا. ہم ڈاکٹر منور سے ان کی اسی طرح کی زندگی کے تجربات سے بھرپور گفتگو سے مزید استفادہ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. وجود زن. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. وجود زن. ویلکم بیک ناظرین. وجود زن میں آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر منور امین, اور بہت ہی کمال سٹوری ہے ان کی. ایک ایسے خطے سے آ کر اس لیول تک پہنچنا ایک انسپائریشنل سٹوری بنتی ہے, ایسے کہ وہاں کی خواتین آج بھی اسی طرح سے ہی زندگی گزار رہی ہیں. وہاں موجود لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانے کی طرف آج بھی راغب نہیں ہیں, جہاں سے یہ خاتون پہلی پی ایچ ڈی ہیں, وہ اس علاقے کی پہلی پی ایچ ڈی خاتون. ڈاکٹر منور امین, آپ نے جب اس کو یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے خود پڑھنا ہے, تو اس میں گھر سے سپورٹ سب سے زیادہ کس نے کیا؟ گھر سے سپورٹ ابو کی طرف سے تھی اور امی کی طرف سے بھی تھی, اور فیملی میں تھا. لیکن یہ ہے کہ بوائز کی تعلیم پر زیادہ توجہ تھی, کیونکہ مواقع بھی تھے بچے موٹر بائک پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے تھوڑا جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. گھر چونکہ ایک بستی میں تھا اور شہر دونوں طرف سے 14 کلومیٹر پڑتا ہے. آپ شاہ جمال میں جا کے اپنی تعلیم مکمل کریں یا مظفر گڑھ میں جا کے کریں, تو آپ کو جو وے استعمال کرنا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے. اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ خود سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس بھی ڈرتے ہیں, بچیاں خود بھی ڈرتی ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہم اسکول کالجز جا رہے ہیں, اور کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر ایک دم منع کر دیا پیرنٹس نے کہ آپ نے نہیں جانا. چاہے اس میں بچیوں کا قصور ہو یا نہ ہو, کوئی اس کو جاننے کی بھی بات نہیں کرتا. بس ایک جو سوسائٹی کا خوف ہے, وہ سماج کے خوف سے بچی کو گھر بٹھا دیتے ہیں. اور بھائی چھوٹے تھے تو وہ سپورٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے تھے. میٹرک میں میرا بھائی جو ہے وہ ابو نے موٹر بائک لے کے دی, اور بھائی جو ہے وہ مجھ سے 3 بھائی چھوٹے ہیں, تو وہ جاتے, بھائی بڑا بھائی میرے ساتھ جاتا ہوتا تھا. اور جیسے وہ 7th میں تھا, 7th 8th اس نے وہاں سے مکمل کی, تو بھائی کو ابو نے جو ہے وہ مظفر گڑھ جو ہے وہ اکیڈمیوں کا گڑھ ہے, سپیریئر, مثالی, آئیڈیل کے نام سے آپ نے سنا ہوگا, تو بیٹے کو تو انہوں نے وہاں ڈال دیا, یعنی بیٹوں کو, اس سے چھوٹے والے خالد بھائی کو بھی انہوں نے ڈال دیا. اب میرا مسئلہ, میں رہ گئی. تو وہ پھر اسی کے ساتھ, لیکن میں وہ اپنی جو میں نے سٹوری بتائی ہے کہ اس سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, جو بھی طریقہ بنے پڑھنا ہے میں نے. اور ٹھیک ہے, جب روک دیتے تھے تو رک جاتے تھے, ہفتے 2 دن اور مہینے کے بعد اگر بات ٹھنڈی ہو جاتی پھر دوبارہ جانا شروع کر دیتے تھے. ٹیچرس کو بھی بتا دیا اپنا مسئلہ, تو ٹیچرس بھی کوآپریٹ کرتے تھے. اس طرح کر کے جب میں نے گریجویشن کیا اور بہت اچھے نمبروں سے کیا, تو پھر ابو کو لگا کہ اب یہ بچی رکنے والی نہیں ہے. میری سسٹر جو ہیں, انہوں نے, بڑی سسٹر مجھ سے, انہوں نے میٹرک کے بعد چھوڑ دی تھی تعلیم, تو وہ گھر میں اور گھرداری میں جو ہے وہ مصروف, لیکن میں باضد تھی. تو بی اے کے بعد پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ, ماموں ہیں میرے جو سوسر بھی ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں 20 اسکیل پہ ہیں,
تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان سے ہی مشورہ جو ہے ہوتا تھا. تو ان سے مشورہ لیا کہ گریجویشن ہو گیا ہے بچی کا اور آگے یہ جو ہے وہ ماسٹر کرنا چاہتی ہے اور BZU جانا چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ مظفر گڑھ میں ہی دیکھ لیں. مظفر گڑھ میں پھر جو ہے وہ دیکھا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ٹیچنگ میں جانا ہے, سبجیکٹ اس کے ایسے ہیں, ظاہر ہے اس نے ٹیچنگ سوچ رکھا ہے اپنے لیے پروفیشن, تو اس کو B.Ed کروا دیں. B.Ed کروایا اور اسی سال ہی مظفر گڑھ پوسٹ گریجویٹ کالج میں BZU کا کیمپس جو ہے وہ بنا اور اس میں 4 سبجیکٹ میں ماسٹر کروانے لگے, جس میں اکنامکس, میتھ, انگلش اور اردو تھا. تو وہ BZU کا جو خواب تھا وہ پھر میرا وہاں پورا نہیں ہو سکا. پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ میں میری جو ہے وہ 2nd بیچ تھا ہمارا, اس میں نے وہاں سے ماسٹر کیا. اور ماسٹر کے بعد جو ہے ابو کا یہ خواب تھا, جاب کی ضرورت نہیں تھی, یعنی معاشی طور پر اچھی اور اسٹرانگ فیملی سے تعلق ہے میرا, لیکن ابو کو جو ہے وہ جیسے پیرنٹس اپنا آپ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں, اور ابو کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی. میتھ میں بہت اچھے تھے اور کاروبار اور اردو لکھنا وہ اتنا ہے کہ وہ صرف اپنا نام لکھ سکتے تھے, اور کاروبار جو کرتے تھے اس کے لیے جو لکھت پڑھت ہوتی ہے یا اس طرح کی رسیدیں ہیں وہ میں سارا کرتی تھی. بھائی چونکہ ہاسٹل میں ہوتے تھے تو وہ کم اور ابو کا سارا کام میں کرتی تھی. تو اس حوالے سے ابو کو شوق تھا کہ میرا بچہ کوئی جو ہے نا وہ جاب کرے. تو ماسٹر جیسے ہی میں نے کمپلیٹ کیا 2005 میں, تو جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا. اور مجھے یاد ہے کہ 2005 میں ابو جو ہیں وہ حج کے لیے امی اور ابو جا رہے تھے, تو ابو نے کراچی میں بیٹھ کے مجھے کال کی تھی کہ بیٹا آپ کا انٹرویو ہے, آپ نے مس نہیں کرنا اور آپ نے اس کو دینا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ تھا کہ ابو کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ایسے تھی جیسے بیٹے والی ہوتی ہے. تو ابو سے میں دور رہتی یا ابو مجھ سے دور ہوتے تو مجھے نا بخار چڑھ جاتا تھا, اور یہ بات میری پوری فیملی کو پتہ تھی. تو میں تپتے بخار کے ساتھ وہ انٹرویو دینے گئی اور اس میں میری سلیکشن ہو گئی. وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھی, اور انہی دنوں جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا. تو ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر EST کے لیے, تو اس میں بھی جو ہے وہ میری سلیکشن ہو گئی. یعنی اب 2 جابس تھیں, اور جس میں نے جاب کرنی تھی ابو کے کہنے پہ, اور خود میں نے MPhil کرنا تھا. اپنے وہ جو پیشن تھا کہ میں نے BZU جا کے پڑھنا ہے, جو پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ کی وجہ سے میں ماسٹر وہاں نہیں کر سکی تھی. تو ابو نے کہا کہ جاب تو آپ نے کرنی ہے, اب آپ دیکھ لو کہ آپ نے کون سی کرنی ہے. تو ابو نے مجھے وہ اسکول وزٹ کروایا جس میں میری جوائننگ ہوئی تھی. تو لے کے گئے مجھے اور کہا کہ اگر آپ کو گاڑی لے دوں اور آپ نے ڈیلی, ظاہر ہے آپ کو چھوڑنے کوئی نہیں آئے گا, بھائی آپ کے جو ہے وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ہے گھر نہیں ہیں, آؤٹ آف سٹی ہیں, تو آپ کو یہ خود کرنا ہے. اگر آپ کو گاڑی لے دوں تو ڈیلی یہاں اسکول تک آنا آپ نے خود کرنا ہے. اور ادروائز دوسری جو جاب تھی وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھی, اس میں کچھ عرصہ جو ہے وہ ٹریننگ تھی, اس کے بعد آپ کو گاڑی اور ڈرائیور ملنا تھا. اور کام بھی ایسا تھا کہ پوری UC میں آپ نے جو ہے وہ فیلڈ ورک کے طور پر کرنا تھا. اس میں بچت نکلتی تھی کہ میں اپنا MPhil بھی کر لوں. تو میں نے پھر ٹیچنگ چھوڑ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس کو جوائن کیا, اور بھی میری ٹریننگ ہی چل رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ BZU میں جو ہے وہ MPhil کی لاسٹ ڈیٹ ہے فارم سبمیشن کروانے کی, داخلے کی. تو میں نے بھاگ دوڑ کر کے بھائی کو ملا کے یہاں آ کے جو ہے وہ کروایا ایڈمیشن. اور پھر میڈم روبینہ ترین تھیں اس وقت ڈین اور HOD, تو ان سے مل کے گئی کہ میں نے MPhil کرنا ہے اور اس کے لیے آگے کیا پروسیس ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے تو ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن اردو کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ NTS ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کا ابھی تک کنفرم نہیں ہے. اور پھر مجھے NTS کی طرف سے فارم وصول ہوا کہ آپ یہ فیس ہے 1000 روپے, آپ اس کو پے کریں, آپ یہ NTS ٹیسٹ کلیئر کریں, اس کے رزلٹ کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن کنفرم ہوگا. اور میں چونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹس اسٹوڈنٹ تھی, اور میں اب ہر ایک سے پوچھ رہی ہوں یہ NTS کیا ہوتا ہے. انجینئرنگ لیول پہ یہ چیزیں پہلے چل رہی تھیں, لیکن اردو کے لیے یہ پہلی دفعہ تھا, تو کوئی مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہا تھا. اور فیملی میں باقی جو جیسے ماموں کی فیملی تھی, ان کے بچے شہر میں رہے, بیٹیاں ان کی جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں, اور ان کا رجحان جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئرنگ میڈیکل کی سائڈ پہ تھا. بوائز سارے اکیڈمیز میں تھے, تو ظاہر ہے ان کی وہ جو ایک بنتا ہے آرٹس سے سائنس گروپ, وہ سائنسز والے تھے, تو وہ سارے مجھے چڑھاتے تھے
کہتے تھے اردو کر کے تم کیا کر لو گی، اور کیا اردو پڑھتے ہوئے تم یہ ٹیسٹ کلیئر کر لو گی. تو میں ان چیزوں کو دل پہ نہیں لیتی تھی، ہنستے ہوئے میں کہتی تھی دیکھ لینا ہو جائے گا مجھ سے. اور بیسک میتھ فارمولا میں جب سالو کر رہی ہوتی تھی اور ان سے ہیلپ لیتی تھی تو کہتے تمہیں یہ بھی نہیں آتے. تو وہ یہ تھا کہ وہ ٹیسٹ میں نے دیا اور مجھے یاد ہے وہ لمحہ، وہ ٹیسٹ کہ میں نے صرف 80 مارکس کا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا تھا ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے، اور اس میں میرے 55 مارکس آئے تھے. اور ہفتے کے بعد ظاہر NTS کا جو ہے وہ ایک سنڈے اگلے سنڈے رزلٹ آ جاتا ہے. تو جب بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ نے کلیئر کر لیا ہے، چھوٹا بھائی میرے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ کرنے میں اور اس طرح، تو وہ رزلٹ بتایا اور وہ میرے لیے خوشی کا لمحہ تھا. ایسا لمحہ کہ جیسے فوراً میں نے جا کے زمین پہ سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا. تو پھر فائنلی آپ DZU پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد PhD کے لیے لاہور جانے کی پرمیشن مل گئی آرام سے. وہ یہ تھا کہ BA کے بعد ابو کو تو پتہ چل گیا تھا کہ بچی رکنے والی نہیں ہے، اور میں ضدی ایسی تھی کہ پڑھائی کے معاملے میں ضد کرتی تھی، اور میرا یہ ایک ہی ابو کو تانا ہوتا تھا کہ میں بیٹا نہیں ہوں، اس لیے آپ بیٹوں کو جو ہے نا آپ نے بڑے بڑے اداروں میں بھیجا ہوا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ بچپن کیسا تھا آپ کا؟ آپ شرارتی بچی تھیں، کھیلتی کودتی تھیں ساتھ، مطلب کوئی گیمز اسپورٹس وغیرہ کچھ بھی ایسا کچھ کھیل؟ بالکل، بچپن تو آپ دیکھیں کہ ہوتا ہی ایسا ہے ہر ایک بندے کا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں وہ اکیلا تھا جہاں پہ کوئی جو ہے. کالج اسکول میں ریگولر کوئی اسپورٹس کی؟ نہیں، وہ بالکل بھی نہیں، کالج اسکول لیول پہ نہیں. تقریری مقابلوں میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اس میں لکھنے لکھانے والی چیزیں ہو جاتی تھی. خود اسٹیج پہ آ کے اس طرح کی پرفارمنس بہت کم ہی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ میرا رجحان جو ہے وہ بک ریڈنگ کی طرف رہا. میٹرک کے بعد FA BA تک تو میں نے وہ رج کے جس کو کہتے ہیں وہ خواتین ڈائجسٹ جو مختلف شعاع اور اس ٹائپ کے تھے وہ ایسے پڑھے ہیں کہ رٹ لیے تھے. جس طرح آپ بتا رہی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ورکنگ جو لائف تھی نا، جو ورکنگ وومن کی لائف ہوتی ہے، وہ اپنے بابا کے ساتھ آپ سٹارٹ کر چکی تھی، جو ان کے لکھت پڑھت کے کام آپ بتا رہی ہیں کرتی تھیں. وہ جو ایک ورکنگ وومن والی لائف ہے اس میں کوئی چیلنجز ایسے ہیں جس میں آپ کو کبھی لگا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے، پھر آپ نے اس کو کیسے کوپ اپ کیا؟ ایسے آپ دیکھیں کہ اس وقت میں زندگی کی جس اسٹیج پہ ہوں، بے شک آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 20-25 سال کی لڑکی آپ کے پاس بیٹھی ہے، تو ایسا نہیں ہے. 40+ میری ایج ہے اور اس میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ظاہر ہے بہت سارے واقعات ایسے پورا سفر ہے یہ. ہاں جی، بہت سارے واقعات ایسے ہیں. جب اسٹڈی کے لیے پیرنٹس منع کر دیتے تھے تب لگتا تھا کہ سارا کچھ ختم، زندگی ختم ہے، اب کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. اور ایسے ایسے جملے میں بابا سے بولتی ہوتی تھی جواب میں، کوئی بات کر رہے ہیں، میرا نقطہ وہی ہوتا تھا تعلیم والا. میں نے انہیں اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں جو بھی کہ بات کہاں سے تان ٹوٹی ہے، میں نے وہیں پہ جانا ہوتا تھا. صحیح. اس کے علاوہ باقی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں اور بھائیوں نے بہت کوآپریٹ کیا. لیکن جب میں PhD کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا 2010 میں، میرے دونوں چھوٹے بھائی، بڑے سے دونوں جو چھوٹے بھائی تھے خالد اور راشد، وہ لاہور میں ہی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے ہی میرا GC یونیورسٹی میں PhD کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشن کروایا. چلیں ماشاء اللہ. ہاں جی. اب ڈاکٹر منور، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو ایک جو بات ہے مطلب میں ضرور کرتی ہوں اگر آپ الاؤ کر رہی ہیں مجھے، میں نے چونکہ پہلے پوچھا آپ سے، آپ کتنا بلیو کرتی ہیں ارینج میرج میں اور لو میرج میں، اور آپ کی اپنی شادی جو ہے وہ کیسے؟ میں اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ جو مجھے آپ نے شیئر کیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا آپ ضرور ناظرین کے لیے شیئر کریں، خاص طور پر اسٹوڈنٹس. آپ دیکھیں کہ میں جس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور جو میں نے اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، اس حوالے سے اس کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کہیں لو میرج ہو، چاہے کزن ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے تو خود اوائڈ بھی کیا اور اس طرف دھیان کیا ہی نہیں کہ شادی جو ہے وہ لو میرج کے ساتھ کر رہی ہے. ارینج میرج ہے میری، ماموں اور پھوپھو کا بیٹا ہے، ایج میں بھی مجھ سے 6 سال چھوٹے ہیں، اور ٹوٹلی آپ سمجھیں اس کو کہ ارینج ہے. 2011 میں میری شادی ہوئی اور اس وقت میں GC یونیورسٹی سے اپنا کورس ورک جو ہے وہ PhD کا کمپلیٹ کر چکی تھی. ریسرچ ورک رہتا تھا اور ریسرچ ورک جو ہے وہ پھر میں نے شادی کے بعد گھریلو لائف اور 2 بچوں کے ساتھ اس کو میں نے 2016 میں جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اور اس دوران میری جابز بھی تھیں کہ میں نے جاب کو بھی نہیں چھوڑا، ایک جاب چھوڑی ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جوائن کر لی.
تو مطلب کوآپریٹیو رہے آپ کے ہسبینڈ؟ بالکل، ہسبینڈ بھی اور سسرال میں فیملی بھی. تھوڑا میری طرف سے یہ تھا کہ مجھے شادی سے پہلے گھر کے کوئی کام نہیں آتے تھے. ایک دو ڈشز میں بنا لیتی تھی، روٹی مجھے بالکل نہیں آتی تھی. آپ سمجھے کہ مجھے اچھی چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی. تو اب اس وقت میں اگر کھانا بنا کے آتی ہوں اور کوئی تعریف کرتا ہے، چائے کی تعریف کرتا ہے مہمان، اور اچھے طریقے سے گھر کو سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے انرجیٹک وے میں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے یا ان مشکل سے نہیں گزرے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ہے وہ لائف 2 بچوں کے ساتھ، پورے گھر کو سنبھالنا، جاب کے ساتھ، اور پھر آپ جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں، تو پھر اپنی عزت اور اس ادارے کی عزت کے لیے آپ کو جو ہے وہ چیزیں مینیج کرنے کے لیے اچھے طریقے سے جو ہے، ورنہ آپ کو وہ ایک ہی تانا ملتا ہے. یعنی اور میں نے یہ تانا سنا ہے کہ جاب کرتے ہیں تو آپ گھر نہیں میں جب سنبھالنا آتا. بالکل میں جب شادی کے بعد جو ہے سسرال میں آئی، اور مجھے چونکہ کام نہیں آتا تھا، تو میں ایک کام کو جو 5 منٹ کا ہوتا تھا مجھے 15 منٹ لگ جاتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھوپھو کہتی تھیں، مینس کہ اگر میں نے برتن واش کیے ہیں اور کسی برتن پہ تھوڑا سا سالن یا اس طرح کی چیز لگی ہے، تو پھوپھو نہ اٹھا کے دکھاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ PhD ہے اور یہ دیکھو کہ اس کو برتن بھی واش کرنے نہیں آتے. اور میں اچھا PhD برتن دھونے میں تھوڑی اور کی میں ہے. ناصر کو یہی جواب دیتی تھی، ناصر میں نے برتن دھونے میں PhD نہیں کی. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے چاہے آپ PhD ہیں، لیکن آپ لائف میں آپ کو ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے جو ایک آخری سوال میرا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو مجھے کھنگالنا چاہیے، لیکن ٹائم بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے مشکل حالات جو تھے جن سے میں نے ہم جو ہے یہ چاہ رہی ہوں میں کہ آپ اسی کسی مشکل حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ ایڈوائس اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور کریں، اور اس کے لیے آپ کو یہ والا کیمرہ. جی. تو اسٹڈی کے حوالے سے تو بچوں نے جو ہے وہ ساری باتیں سن لی ہیں. تو اسی حوالے سے میں بچوں کو ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ محنت، مستقل مزاجی، اور جو ہے محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا پازیٹیو یوز کریں. آپ اس وقت میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے وقت کو ضائع مت کریں. یہ جو لمحے آپ کو میسر ہیں یہ زندگی سے آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملنے. تو اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں، ایسے کہ وہ لمحہ آپ کی زندگی کا آگے جا کے ایک بہت اچھا لمحہ جو ہے بنے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے جائے. ایسا نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. مایوسی گناہ ہے، اور ہمت کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منزل مقصود تک جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہوتا ہے بچوں کے لیے. بالکل بہت کمال. اور اس کی تو خود آپ ایک مثال ہے نا کہ کس طرح ایک ایسے فیملی سے اور ایسی جگہ سے جہاں سے ابھی بھی لوگ خواتین کو یا بچیوں کو اسپیشلی پڑھائی کی اتنی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسے پیرنٹس بھی ضرور دے جو ان کی بات سمجھ لیں اور ان کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو بڑھائیں. تو ڈاکٹر منور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، یقین جانیے بہت اچھا لگا، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے سے ہیں جہاں سے پہلی PhD خاتون ہیں وہ، اور آپ بھی ایک انسپائریشن ہے اس علاقے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی وجہ سے بھی لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانے کی بات کریں گے کیا، اور آگے ضرور لے کر آئیں گے ان بچیوں کو. ناظرین، یہاں تک آج کے وجود زن کا ایپیسوڈ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس پوری بات میں جو اب تک جتنی بھی خواتین سے میں بات کر رہی ہوں، ان سب سے مجھے جو بات ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ جب تک آپ کی کامیابی کے سفر میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی تو آپ کامیابی کی اور زندگی کی لذت سے آشنا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی کو کی ٹرو جو اسپرٹ ہوتی ہے لذت کی، اسے آشنا کرائے، تاکہ آپ کو پھر اس نشے کا پتہ چلے، پھر وہ سکون آپ کو محسوس بھی ہو، اور پھر اس اچیومنٹ کی وہ خوشی آپ کے ارد گرد پھیلے اور آپ خود روشنی پھیلانے والوں میں سے بنے، جیسے ڈاکٹر منور اپنے نام کی طرح اپنے علاقے کے لیے روشنی ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہیں اپنا ارد گرد اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خاص طور پر زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنا کر اس پر جت جائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ مقصد کے حصول میں نیک نیتی سے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور حالات بھی اس کے موافق ہو جاتے ہیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. سائمہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ آباد.
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن